والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، موسم سردی کا ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، لہذا کوئی تفصیلی خطاب کے بغیر انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ مفید باتیں دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نکال دے جو ہم سب کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ثابت ہو سکے. عزیزان محترم، بنیادی طور پر دو باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہے. ہم نے اپنی ماں کے پیٹ میں کبھی اس بات کا سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں مومن بنا کر پیدا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی سوال کے یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. اور روئے زمین سے آدمی اگر کوئی چیز نہ لے گیا، نہ اعمال لے گیا، نہ اخلاق لے گیا، کوئی چیز بچا کے نہیں لے گیا، اگر اس نے اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے گزر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو اس نے بہت بڑی نعمت اپنے ساتھ لے کر گیا، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا. اس نے آ کر حضرت علی سے سوال کیا کہ علی، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو اور میری عمر کا اتنا بڑا حصہ تمہاری نگاہوں کے سامنے گزرا ہے، لہذا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی لمبی اور طویل زندگی میں تمہاری اپنی نظر میں میری زندگی کا سب سے کامیاب دن کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ میری نظر میں تیری زندگی کا سب سے کامیاب دن وہ ہے جس دن تو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ تیری زندگی کا کامیابی کا دن ہے کہ تو ایمان بچا کر اللہ کے پاس پہنچ جائے اور کفر کی موت سے بچ جائے، شرک کی موت سے بچ جائے، ارتداد کے فتنے سے بچ جائے، مشرکانہ موت سے بچ جائے. یہ تیری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں،
جو دولت بغیر سوال کیے ہوئے ملی ہے اور بغیر جستجو کے ملی ہے، بغیر مشقت کے ملی ہے، بغیر محنت کے ملی ہے، بغیر تاب برداشت کرے کے ملی ہے، بغیر جد و جہد کے ملی ہے، اس نعمت کو سنبھال کر موت تک اس پر قائم رہنا اور موت کے ساتھ ساتھ اس نعمت کو لے کر قبر میں پہنچنا اور اس نعمت کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی یہ نعمت، ایمان کی یہ دولت، یقین کی یہ نعمت کیا انسان سے اور ایمان والے سے چھین بھی لی جا سکتی ہے؟ کیا یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ اسے چھین بھی لے گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں ایک وہ ہے کہ آدمی ڈرنے کا ایک تصور خود بنا لے، ایک یہ ہے کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرا جائے۔ اللہ یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے تم اللہ سے ویسے ڈرا کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان کی حالت میں رہو اور اسلام کی حالت میں رہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت انسان کو ایمان کے بغیر بھی آ سکتی ہے اور موت انسان کو اسلام کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایمان والوں تمہیں موت اس حالت میں آنا چاہیے کہ تمہارا ایمان سلامت رہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان محفوظ رہے، اور جیسے آج اسلام پر زندہ ہیں تو اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو جائے اور اس کی جد و جہد کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر سوال کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حیات عطا فرمائیے، ایمان کی موت عطا فرمائیے، کہ میری زندگی اسلام پر گزرے اور میری موت ایمان پر ہو جائے۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں گے یا پیاسے مریں گے، ہم اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ سکھال مریں گے یا پریشان حال مریں گے، اور اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کھاتے پیتے مریں گے یا فخر و فاخر کی زد میں آ کر مر جائیں گے، لیکن فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا، اور ایمان کی دولت میں بچا کر لے جاؤں گا یا نہیں لے جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو ایمان والا باقی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ آج یہ فکر ہمارے اندر سے نکل گئی کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اور موت کے وقت میرے ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کے اندر پڑھنے کی جو دعا سکھائی ہے اس دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کی موت ہو جائے اور وفات کا وقت قریب آئے تو پروردگار عالم ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائیے، ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائی۔ تو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ میں جس حال میں زندہ ہوں اسلام کے ساتھ، اے اللہ میرا ایمان موت کے وقت محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی گناہ ایسے ہیں اور کئی کارنامے ایسے ہیں جس سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ لکھا ہے کہ اس سے مرتے وقت ایمان مسلمان کو کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے، کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔
تو آج جس بات کی سب سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جینا اسلام پر ہے اور موت اس ایمان پر ہونا ہے. کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم نے اپنے لیے یہ دعا نہ کی ہو، یہ دعا نہ کی ہو. اگر دنیا سے ہمیں کچھ نہیں ملا اور دنیا میں سے ہم نے اگر کچھ نہیں لیا، دنیا میں سے ہم نے اگر کچھ حاصل نہیں کیا، صرف ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بدلے میں ایک نہ ایک دن جنت عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا ثمرہ ہے. جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے. اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی. اگر اعمال ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے. اعمال کی کثرت ہے، اخلاق کی کثرت ہے، گناہ سے زندگی خالی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا اور کسی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے. جنت ایمان کا بدلہ ہے. اسی لیے ہم دعا کریں تو اس بات کی دعا کریں، ہم دعا کرائیں تو اس بات کی دعا کرائیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے. ہمیں اس بات کی دعا کرنا بھی ہے اور ہمیں اس بات کی دعا کرانا بھی ہے. میرے عزیز بھائیوں، آج اس بات کی فکر ہماری زندگی سے نکل گئی کہ میرا زندگی کا آخری دن کیسے گزرے گا اور میری زندگی کے آخری لمحے کیسے گزریں گے، میری زندگی کی آخری گھڑیاں کیسے گزریں گی، اور میں زندگی کی آخری ہچکی جب لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا. کبھی یہ احساس ہمیں ستاتا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان جس حال میں جیتا ہے اسی حال میں مرتا بھی ہے. جس حال میں جیتا ہے اسی حال میں مرتا بھی ہے، اور جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا بھی جاتا ہے. آج ہمارے نوجوان غور کر کے دیکھیں، کیونکہ زندگی کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے. زندگی کی کوئی عمر اللہ نے مقرر کر کے نہیں دی ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. نوجوانوں، کتنے جنازے تم نے اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھائے، اپنے دوستوں کے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے یا اپنے محلے والوں کے یا اپنی بستی والوں کے. کبھی باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ ہے، کبھی بیٹے کے کاندھے پہ باپ کا جنازہ ہے، کبھی دادا پوتے کو ڈھو کے جا رہا ہے تو کبھی نانا نواسے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کل صبح طلوع ہونے والا سورج کس کے لیے کیا پیغام لے کے آنے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے. کس کے گھر میں کل خوشی کے شادیانے بجیں گے اور کس کے گھر میں ماتم ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے. سب بے فکری سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتا نہیں ہے کہ کل اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آنے والا ہے اور کس فیصلے کا ہمیں سامنا کرنا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ڈگر پر آج زندگی گزار رہے ہیں، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں. استفتی قلبک فإن قلبک خیر المفتی.
اپنے نیک یا بد ہونے کا سوال کسی اور سے مت کرو، اپنے آپ سے کرو۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں با اخلاق ہوں یا بد اخلاق ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، میں نبی کا واقعی غلام ہوں یا نبی کی سنت کا باغی ہوں، میں نبی کی بات مانتا ہوں یا نبی کی بات توڑتا ہوں، میرے گھر میں اللہ کی چلتی ہے یا غیر کی چلتی ہے، میرے گھر میں نبی کی چلتی ہے یا نبی کے غیر کی چلتی ہے۔ یہ سوال کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے کرو۔ استفتی قلبک، فرمایا اپنے دل سے سوال کر، اپنا حال کسی اور سے نہیں اپنے آپ سے پوچھو۔ استفتی قلبک، کیوں؟ فإن قلبک خیر المفتی، بہترین مفتی تو تمہارا اپنا دل ہے۔ وہ جواب دے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں، ہم نبی کے سچے وفادار ہیں یا غدار ہیں، ہم نبی کے سنت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں یا سنتوں کو دھکے مار مار کے اپنی زندگی سے ہم نکال رہے ہیں، اللہ کے دین کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں یا اللہ کے دین کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، قرآن کی چلنے دے رہے ہیں یا اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ یہ سوال کسی اور سے مت پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو۔ اپنے نیک اور بد ہونے کا سوال کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوچو کہ مولا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں، میرے آخری لمحات کا کیا ہوگا، میرے پاس بچی کیا ہے؟ ایک ایمان ہی کی تو پونجی، ایمان کی پونجی سے بڑھ کر آپ بتائیے ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال کیا ہم نہیں جانتے؟ ہمارے روزوں کا حال کیا ہم نہیں جانتے؟ ہماری زکاتوں کی ادائیگی کی صورتحال کیا ہم نہیں جانتے؟ حج فرض ہو گئے، برسوں ہو گئے، آج تک بیت اللہ جانے کی تمنا صرف سینے میں کروٹیں لے رہی ہے، لیکن عملی جامہ اپنی بخالت کی وجہ سے ہم آج تک نہیں پڑھا سکے۔ نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے کا انداز ہمارا کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ اگر ہمارے پاس بچا ہے تو کیا بچا ہے؟ صرف ایمان بچا ہے، ایمان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں بچا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن باقی رہو، تم مومن باقی رہو۔ کیا ایمان کو خطرہ لاحق ہے؟ بالکل لاحق ہے۔ کیا ایمان چھن سکتا ہے؟ اللہ ہزاروں بار محفوظ رکھے، چھن سکتا ہے۔ ایمان لٹ سکتا ہے؟ لٹ سکتا ہے۔ اسلام کی دولت چھین لی جا سکتی ہے؟ جی چھین لی جا سکتی ہے، جب دی جا سکتی ہے تو لے بھی جا سکتی ہے۔ کن چیزوں سے ایمان چھنتا ہے؟ کن چیزوں سے ایمان کو خطرہ ہے؟ وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے ایمان باقی نہیں رہتا؟ وہ کون سے افعال ہیں جس سے ایمان کو خطرہ لاحق ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ موجودہ دور کا آوارہ مزاج، آوارگی کے شکار لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ وہ ہے اپنی جی کی چاہتوں کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنا، اپنے دل کے چوچلوں کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا،
اپنے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی بہنوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنا، اپنی ماں کی عزت کرنا، دوسرے کی ماں کو بے آبرو کرنا، اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا، دوسرے کی بیٹیوں کو تاکتے رہنا، اپنے گھر کے پردے سیدھے کرنا اور دوسروں کے گھروں کے پردوں کے ساندوں میں سے جھاگ جھاگ کر دوسروں کی بیٹیوں کو تاکتے رہنا دور حاضر کا ایک محبوب ترین مشغلہ ہو گیا ہے، اور اس کا انجام انسان کو زنا تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عین زنا کے وقت میں وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اس وقت میں جب وہ ملوث ہوتا ہے اور کارنامہ زنا جس وقت میں انجام دیتا رہتا ہے اس وقت میں وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو عین اس چیز کو اٹھاتے وقت میں اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔ زانی عین زنا میں مومن باقی نہیں رہتا، چور عین چوری میں مومن باقی نہیں رہتا۔ ایسے کئی گناہ ہیں اس جرائم کے وقت میں آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور ایمان ہی تو ایک پونجی ہے، یہی تو ہمارا اصل سرمایہ ہے جس کو بچا کر ہمیں لے جانا ہے اور بارگاہ الہی میں جا کر یہ عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم اپنی ناتوانیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے عقلی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، پروردگار عالم ایک ایمان کی دولت ہے جو بچا کے لایا ہوں، اس کے صدقے میں مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر وہ بھی خطرے میں پڑ جائے تو سوچئے کہ ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے۔ اعمال کا حال تو ہم اپنا اپنا حال بہت اچھا جانتے ہیں، اگر ایمان بھی نہ بچا تو پھر ہم کیا چیز لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں اللہ کے پاس۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کی اور یہ ایمان کی دولت بغیر سوال کیے ہمیں عطا فرمایا، اور اس پونجی کو بچا کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ ہر وقت میں یہ فکر ہمیں لاحق ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، میرا ایمان باقی ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ غلطی کی، کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا، میں نے یہ قصور کیا، کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا۔ بار بار یہ احساس ہمیں ستانا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل بے حس ہو گئے ہیں، ہم آنکھوں کے رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، ہم کانوں کے رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں، ہم دلوں کے رکھتے ہوئے بھی بے حس ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا قصور ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑی غلطی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ستاتا کہ اللہ اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی میرا ایمان باقی ہے یا نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کی یہ دولت یہی ہمارے لیے مدار نجات ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، ایمان کے بغیر اعمال کوئی کام نہیں دیں گے۔
اگر اعمال خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ اعمال سے نامہ اعمال خالی رہ گیا مگر ایمان باقی رہ گیا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، کیونکہ ایمان ثمرہ ہے جنت کا، جنت ایمان کا ثمرہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، توحید خالص ہو، وہ بہرحال ایک دن جنت میں داخل ہوگا۔ شرط ہے کہ اس کا دل شرک اور افعال شرک سے پاک ہو، کفر اور افعال کفر سے پاک ہو، ایمان اس کا خالص ہو، ایمان اس کا کھرا ہو، کھوٹا نہ ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر کھوٹ نہ ہو، ایمان اس کا خالص ہو، اس کی توحید خالص ہو، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہو، تنے تنہا ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات کو مانتا ہو اور اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو، توحید خالص ہے۔ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو جانتا ہو، توحید خالص، کھوٹ اور ملاوٹ کی توحید نہیں چلتی، توحید خالص اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ سہیم ہے، نہ اس کی مثل ہے، نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی مثال ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی مثال ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی مثیل ہے۔ ہماری توحید ایسی خالص ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ کی مثل نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کی مثال کسی اور سے دیتا ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مثال کسی اور سے جوڑ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ فرما رہا ہے میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں اکیلا ہوں، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی توحید کو ایسے خالص کرو اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اے اللہ اسلام کی حیات عطا فرمائیے، ایمان کی موت عطا فرمائیے، اے اللہ ایمان کامل پر اور توحید خالص پر مجھے موت عطا فرمائیے، کہ جس وقت میں میری زندگی کے آخری لمحات ہو تو میرا ایمان بھی کامل ہو، میری توحید بھی خالص ہو۔ آپ کو ایک بات تو یہ سمجھانی تھی جو میں نے اب کہی ہے کہ آج ہماری زندگیاں اس فکر سے خالی ہو گئی ہے، خالی کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو، یہی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کہیں یہ موجوں میں ایمان تو نہیں بہ جا رہا، ان عیش پرستیوں میں ایمان تو نہیں لٹ رہا ہے۔ راشن کارڈ میں مسلمان ہو، آسمانوں پر بھی ہو یا نہیں ہو، کبھی غور بھی کیا ہے؟ آدھار کارڈ میں مسلمان ہو، اللہ کے پاس تم مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ پاسپورٹ میں تم مسلمان ہو اور اللہ کے پاس نامہ اعمال میں تمہارا نام مسلمانوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ احساس ستایا بھی ہے؟ کبھی یہ فکر بے چین کی بھی ہے؟ کبھی یہ سوچ کر دل بے قرار ہوا بھی ہے؟ کبھی اس فکر میں رات کی نیند اڑی بھی ہے؟ کبھی اس فکر سے رات کو اٹھ کر وضو بنا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھنے کی توفیق میسر آئی بھی ہے؟ جو انسان خود اپنی ذات پہ ترس نہیں کھاتا وہ غیروں پہ کیا رحم کرے گا؟ اپنی ذات پہ ترس نہیں ہے جسے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کئی ایسے گناہ ہیں
جو ہم کرتے پھر رہے ہیں، لیکن ہم سوچ نہیں رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کبائر اور یہ بڑے بڑے جرائم، یہ بڑے بڑے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، کہیں اس سے میرا ایمان لٹ تو نہیں جاتا۔ اگر جذبات میں یا بے قابو ہو کر اگر کوئی گناہ کر بھی لیا ہے تو توبہ بھی کیا ہے۔ اے اللہ، میں بندہ ناتواں کمزور ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا، پروردگار عالم مجھے معاف فرما لیجیے۔ آج گناہ کر کے ندامت نہیں ہے، گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، بلکہ گناہ پر فخر ہے۔ فخر نہیں ہے، فخر ہو رہا ہے۔ آ کے دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آج پکنک میں کہاں کہاں گئے تھے، کون سے پارک میں آج وقت گزرا، کیا کیا باتیں معشوقہ کے ساتھ ہوئی، لنچ کہاں پر ہوا، بریک فاسٹ کہاں پر کیے، شام میں آئس کریم کون سے پارلر میں کھائے اور کون سا فلم دیکھے، کہاں سے اٹھائے تھے، کہاں جا کے چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شاید ہماری ہی زندگیوں کا نقشہ کھینچا، ہماری ہی زندگیوں کا ایک تصویر ہے اس کے اندر۔ وہ تصویر کیا ہے؟ وہ تصویر یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ زندگی تو گزار رہا ہے غلط راستے پر، وہ زندگی تو گزار رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، وہ زندگی تو گزار رہا ہے نبی کی مرضی کے خلاف، وہ زندگی تو گزار رہا ہے سنت کے خلاف، وہ زندگی گزار رہا ہے فرمان رسول کے خلاف، وہ زندگی گزار رہا ہے ہدایات نبوی کے خلاف، وہ زندگی گزار رہا ہے قرآن کے حکموں کے خلاف، وہ زندگی گزار رہا ہے اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ لیکن اس کا خیال کیا ہے؟ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب آدمی بہت زیادہ گناہ کے راستے پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو اس کی نگاہ میں اچھا بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے شرابی کو دیکھیے، وہ کب مانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، جواری کو دیکھیے، وہ کب مانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، سود خور کو دیکھیے، مٹی خوروں کو دیکھیے، رشوت بٹورنے والے ڈاکوؤں کو دیکھیے، کب مانتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور ان سڑک چھاپ عاشقوں کو دیکھیے، جو صبح سے کبھی صبح میں کبھی شام میں کہاں کہاں نظر آتے ہیں اللہ جانے۔ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں۔ جب آدمی اس سطح تک نیچے اتر جائے
کہ برائی اسے اچھائی لگنے لگے، گناہ اسے اچھا لگنے لگے، شراب اسے حرام نظر نہ آئے، زنا اسے حرام نظر نہ آئے، سود اسے حرام نظر نہ آئے، جوا اسے حرام نظر نہ آئے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دینا اسے غلط نہ سمجھ میں آئے، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں کو سرے بازار داغدار کرنا اسے غلط نظر نہ آئے، تو اس سے زیادہ گیا گزرا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ برائی جب اچھائی لگنے لگے، غلط جب صحیح لگنے لگے، تو آپ سوچئے ایسا شخص ایمانی اعتبار سے کتنا نیچے اترا ہوا ہے، اس کے ایمان کا پرسنٹیج دیکھیے، اس کے ایمان کا پرسنٹیج دیکھیے کہ اس کا ایمان کا گریڈ دیکھیے کہ وہ کتنا نیچے آ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جن جن چیزوں کو نام لے لے کے حرام قرار دیا ہے ان سب کو یہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا، بلکہ زنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ گناہ ہیں اگر ہم یہ چھوڑ کر توبہ نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ خطرے میں ہے، ہمارا خاتمہ خطرے میں ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایمان بچا کر دنیا سے لے جانے کی فکر شروع کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اللہ مجھے اسلام کی حیات اور ایمان کی موت دے۔ نہ صرف دعا کرو، دعا کراؤ بزرگوں سے، دعا کراؤ دینداروں سے، دعا کراؤ نمازیوں سے۔ پتہ نہیں اللہ کے پاس کون نیک ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات تو آپ کو یہ بتانی تھی کہ یہ فکر ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، اس فکر کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس حاضر ہونے کی محنت، اپنے ایمان کو محفوظ رہنے کی کوشش، جدوجہد، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات، دو ہی باتوں پر میں بات کرنے والا ہوں، ایک بات تو میں نے بتا دیا، دوسری بات دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے ایک ہوتا ہے آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا، اس کا نام ارتداد ہے کہ آدمی نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، کروڑوں بار اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے، یا اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت قبول کر لے، یا اسلام کو چھوڑ کر شیعیت کو قبول کر لے، یا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو قبول کر لے۔ اس کا نام ہے ارتداد۔ اسلامی زبان میں اس کو مرتد کہتے ہیں کہ مذہب بدل دینا، مذہب تبدیل کر دینا، مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینا۔ ایک
طبقہ ہے جو آج اس وبال میں مبتلا ہے. کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی شیعہ ہو جا رہا ہے، کوئی مہدوی بن رہا ہے، اور اس کے وجوہات مختلف ہیں، اور اتنے مختلف ہیں کہ کوئی مال کی وجہ سے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو کوئی شادی کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے، کوئی دولت کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو کوئی لڑکی کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے. آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو اسے تو اسلامی زبان میں مرتد کہتے ہیں کہ مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینا. اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے والے کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کو روئے زمین پر زندہ رہنے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے. صرف 3 دن تک اسے مہلت دی گئی ہے، 3 دن تک اسے سمجھائیں گے. اگر توبہ کر کے واپس آ گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے، اگر اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. واجب القتل ہے. جو آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے. ذرا نظر دوڑائیے نوجوانوں، آج تمہاری غیرت سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تمہاری غیرت ایمانی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اپنے بازو بجا بجا کر اپنی طاقت تم بتاتے ہو، اپنا سینہ ٹھوک ٹھوک کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو. قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں، قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے پیٹوں میں کفار کی اولاد کو پال رہی ہیں. قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے پیٹوں میں کفار کی اولاد کو پال رہی ہے، خدا کے باغیوں کو جنم دینے والی ہے، مشرکین کی اولادوں کو اپنے پیٹوں میں پال رہی ہے. اس کا جرم کس کے اوپر ہے؟ مجھ پر اور آپ پر ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہے. وہ جو نسل پیدا ہوگی اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. نکاح کو تجارت جب سے ہم نے بنا لیا، اور جب سے ہماری جوانیاں ماں باپ بیچنے لگ گئے، جب سے ہم نے اپنی جوانیوں کا سودا کرنا شروع کر دیا، قوم کی بیٹیاں اس درجہ نیچے اتر گئی کہ ان کے ماں باپ آپ کو خرید نہیں پا رہے ہیں، لہذا مفت میں جو مل گیا اس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. جرم کس کا ہے؟ جرم آپ کا اور میرا ہے. مجرم کون ہے؟ آپ اور میں. غور کیا ہم نے کبھی اس سطح تک اتر کر؟ تمہارے 2-2 لاکھ کے مطالبے، تمہارے 1-1 لاکھ کی گاڑیوں کا مطالبہ، اچھے شادی خانوں کا مطالبہ، اچھے کھانوں کی بھیک کا مطالبہ، دوسروں کے ایمان کا سودا کر رہی ہے. بچ پائیں گے ہم لوگ اللہ کے پاس؟ بچ پائیں گے ہم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ایک واقعہ، 2 واقعہ، 100 واقعات کہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگی بھاگی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں، ان کا شمار مرتدین میں ہے.
ان کا شمار مرتدین کے اندر ہے. وہ مرتد ہو رہی ہے. ایک طبقہ یہ ہے جو بالکل مذہب ہی بدل رہا ہے. لوگ بولتے کہاں ہو رہا بھائی ایسا؟ یہ فکر لے کے آپ نکلے کب تھے؟ یہ فکر کبھی ہوئی؟ اس فکر کو لے کے کبھی گئے؟ ہم کو ساری فکر اپنی گھر والی اور اپنے بچے، ہماری ساری فکر تو اسی کے اطراف گھوم رہی ہے. کب ہمیں اللہ کے دین کی فکر ہوئی؟ کب ہمیں نبی کی لائی ہوئی شریعت کی فکر ہوئی؟ کب ہمیں دین کی حفاظت کی فکر ہوئی؟ کب ہماری قوم کی فکر ہمیں ہوئی؟ کب ہمیں قوم کی بیٹیوں کی فکر ہوئی؟ کب ہمیں یہ احساس ستایا؟ کب ستایا؟ جب واقعات آتے ہیں یا بیانوں میں سنتے ہیں تو بولے کہاں ہو رہا بھائی آخر یہ سب کچھ؟ اس لیے دیکھنے کے لیے غیرت کی آنکھیں چاہیے. یہ دیکھنے کے لیے غیرت مند دل چاہیے. یہ دیکھنے کے لیے تڑپنے اور پھڑکنے والا قلب چاہیے. قوم کے لیے بے قرار ہونے والا سینہ چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، 100% مسلم محلوں میں پڑھنے والی اذان کی صدائیں جن کے کانوں میں پڑ رہی ہے، ان محلے کی بچیاں جن سے یہ امید کبھی نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ عشق اور محبت کے نام پر وہ ایمان کا سودا بھی کرنے تیار ہو جائے گی. کیا یہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک شخص بٹو لگایا ہوا، ہاتھ میں چندی باندھا ہوا گاڑی چلا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک برقعے والی لڑکی بیٹھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے غیر مسلم پہن رہے ہیں. ایک واقعہ ہو سکتا ہے، 2 واقعے ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں. کسی پارک میں جا کے دیکھیے، نوجوانوں، کیا تمہاری ذمہ داری نہیں کہ ان بہنوں کا ایمان بچانا؟ کیا ان بہنوں کے بارے میں کل میدان محشر میں ہمارے سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا. مسئلہ یہ ہے غیروں سے ہم کیا امید رکھتے؟ ان سے تو کبھی اچھی امید رکھی نہیں جا سکتی. لیکن منبے گا نگا ہمیں نالم ہر چکرداش نہ کر. ہمیں شکوہ ان سے نہیں ہے، ہمیں شکوہ تو اپنوں سے ہے. ہمارے محلوں میں، ہمارے درمیان میں ہماری بہنیں کتنی محفوظ ہیں، کتنی محفوظ ہیں. ہمارے گلیوں میں سے جب ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں گزرتی ہے تو ہمارے شر سے وہ کتنی محفوظ ہے. ہمارے نگاہوں کے شر سے، ہماری زبانوں کے شر سے، ہمارے ہاتھوں کے شر سے وہ کتنی محفوظ ہے. کاش تم نوجوانوں محمد ابن قاسم کی تاریخ پڑھی ہوتی، تم محمد ابن قاسم کی تاریخ پڑھی ہوتی کہ جب راجہ طاہر کے قید خانے میں ایک عرب لڑکی کو قید کر کے رکھا گیا تھا اور اس لڑکی نے اپنے خون سے حجاج ابن یوسف کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس نے اس کے اندر حجاج ابن یوسف کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ تجارتی قافلے کو قید کر دیا گیا اور مجھے کالی کوٹری میں راجہ طاہر نے بند کر دیا ہے اور میں یہ خط اپنے خون سے حجاج ابن یوسف کا نام لکھ رہی ہوں اور میں کالی کوٹری میں بند ہو کر عرب کے
مجاہدین کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے میں بے چین اور بے قرار ہوں. میں نہیں سمجھتی کہ عرب کے نوجوانوں کے جسموں میں دوڑنے والا خون سرد پڑ گیا ہو یا جم گیا ہو. اس نے عرب کے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا کہ میں تمہارے مجاہدانہ کارناموں کا انتظار کر رہی ہوں. میری عزت میری ناموس کی حفاظت کے لیے کالی کوٹری میں بیٹھ کر تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سننے میرے کان بے چین ہو رہے ہیں. جب یہ خط حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا اور حجاج ابن یوسف نے جب یہ خط دیکھا، لمبی تفصیل ہے، میں تفصیل میں گئے بغیر بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک لشکر ہندوستان بھیجا تھا اور اس موقع پر جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، میں صرف وہ بتانا چاہتا ہوں، واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا، نوجوانوں اگر تمہارے سینوں میں دل ہے اور وہ دل اگر زندہ ہے، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کس کام کا ہوں. جو نوجوان ایک لشکر لے کر عرب کے ریگزاروں سے چلا تھا اور سراندیپ کے علاقے میں پہنچا تھا اور سپہ سالار کی حیثیت سے آیا تھا، تو وہ 17 سال کا نوجوان تھا. اپنی عرب بہن کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے جب چلا تھا تو اس کی عمر 17 سال کی تھی. قوم کے زندہ بیٹے کبھی ایسے کارنامے انجام دے کے گئے تھے، لیکن عرب سے آ کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنی بہن کی، ایمانی بہن کی، اسلامی بہن کی عزت اور آبرو کی محمد ابن قاسم نے حفاظت کی تھی. افسوس آج ہمارے پڑوس میں رہنے والی بہن ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے. مولانا عبد القوی صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ 9 دن 9 رات کا سفر ایک تنہا عورت کر رہی ہے. کوئی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا. لیکن آج 100% مسلم محلوں میں، 100% مسلم آبادیوں میں سے ایک مسلمان بچی گزرتے ہوئے گھبرا رہی ہے. اس کے ماں باپ کا دل، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بچی حفاظت سے جائے گی یا نہیں جائے گی، حفاظت سے آئے گی یا نہ آئے گی. کیا اس مسلمان بچی کو غیروں سے خطرہ ہے؟ نہیں، غیروں سے نہیں، اپنوں سے خطرہ ہے. غیروں سے نہیں، اپنوں سے. جو قوم اپنی قوم کی بیٹیوں کی، جو نوجوان اپنی بہنوں کی عزت کی، جو نوجوان اپنے بہنوں کی ناموس کی، جو نوجوان اپنے بہنوں کی عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بچیاں غیروں کے گودوں میں آرام کر رہی ہے، انہیں تسکین پہنچا رہی ہے. انہیں اپنوں میں چین نہیں ہے، نہ اپنوں نے انہیں اپنایا ہے، نہ اپنوں نے انہیں سکھ دیا ہے، نہ اپنوں نے انہیں آرام دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا سودا کرنے پر تیار ہو گئی. کیا محلے میں 25-50 نوجوان ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ ہم اپنے محلے کی ایک ایک بہن کو، ایک ایک بیٹی کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھیں گے؟ ان کی عزت پر نگاہ غلط ڈالنے والے کی آنکھیں نکال لیں گے اور ان کی طرف بڑھنے والے قدم کو ہمیشہ کے لیے بستر پہ آرام کرنے کے لیے پہنچا دیں گے. اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ دیں گے اور اس کے دل کے ارمانوں کو اس کے سینے میں کچل دیں گے. اگر اتنی بھی غیرت ایمانی نہیں رہی تو یہ ایمان لے کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟
یہ ایمان لے کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ یہ ایمان لے کے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ یہ ایمان لے کر ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید بلال و صہیب کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا کارنامہ پیش کرو گے؟ بولے میرے یہ وہ ہاتھ ہیں جس سے میں اپنے مسلمان بھائی کا خون دھوتا تھا. بولے یہ وہ ناپاک نگاہیں ہیں جو ہمیشہ اپنی ہی بہنوں کی عزت کو دیکھتی تھی، اور یہ وہ ناپاک زبان ہے جو اپنے پڑوس کی بہن کے پیچھے آوازیں کستی ہوئی جاتی تھی. نوجوانوں غور کرو، ہماری زندگی کس سطح تک اتر گئی ہے، ہم کس سطح پہ اتر گئے. اللہ کے نبی ہمیں کتنی بلندیوں پہ لے کے گئے تھے، ہمارا مقام کیا بتایا تھا، ہمارا مرتبہ کیا بتایا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا، کس سطح تک اتار دیا، ہم کتنے نیچے اتر گئے. نتیجہ قوم مرتد ہو رہی ہے، اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر رہی ہے. تو دوسری بات جو میں نے بتانا شروع کیا تھا وہ یہاں سے کیا تھا کہ ایک ہے مذہب بدل لینا، اس کا تصور پہلے زمانے میں کبھی نہیں کیا گیا تھا، کبھی نہیں کیا گیا تھا. اٹھاؤ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ صحابہ اٹھا کر دیکھو، تختہ دار پر چڑھا دیا گیا. معلوم ہے کہ 5 منٹ کے بعد زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے والا ہے، اور یہ چمکتی دھمکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے والی ہے، اور یہ دھڑکتا دل اب قیامت تک کے لیے خاموش ہو جانے والا ہے، اور یہ بولنے والی زبان اب قیامت تک کے لیے بند ہو جانے والی ہے. یہ سب کچھ معلوم رکھنے کے باوجود ایمان کے سودا کرنے کی بات آئی تو انہوں نے زندگی کو خدا حافظ کہنا گوارا کیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج ہماری بہنیں ایمان کا سودا کر رہی ہے. بولے نہیں صاحب عشق اندھا ہوتا ہے، بولے جس سے چاہے ہو جاتا. چھوڑو یہ پاگل پن کی باتیں. کسی زمانے میں شاید کسی نے کہہ کر کسی کو مطمئن کیا ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عشق پاگل ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان پاگلوں سے، تو پھر عشق جوان سے ہی کیوں ہوتا ہے، بوڑھے سے کیوں نہیں ہوتا؟ دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی، لیکن دنیا کے لیے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ کے ایک مشہور صحابی جو بعد میں صحابی بنے، پہلے تو صحابی نہیں تھے، وہ مدینہ منورہ کے شرفاء میں سے تھے، مالداروں میں سے تھے، دولت مند لوگوں میں سے تھے، باعزت لوگوں میں سے تھے، نامور لوگوں میں سے تھے، اور انہیں اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ مدینے کے کسی بھی گھر میں اگر میں رشتہ بھیجوں تو کوئی مائکا لال ایسا نہیں ہے جو میرا رشتہ رد کر دے. جب ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا رشتہ وہاں بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جواب نو میں دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہیں تعجب ہوا کہ طلحہ کا رشتہ کوئی رد کرے، تعجب ہے کہ طلحہ کا رشتہ بھی رد ہوگا، لیکن ہو گیا.
انہوں نے جاننا چاہا کہ وجوہات کیا ہے، آخر کیا بنیادیں ہیں۔ یہ ام سلیم کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا، اے باعزت خاتون، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا میرے حسن پر تجھے اطمینان نہیں ہے؟ کیا تو میری شہرت سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا میری ناموری تجھے گوارا نہیں ہے؟ کیا میرا باعزت ہونے کا تجھے علم نہیں ہے؟ میرے اندر ایسی کیا کمی ہے جس کی بنیاد پر تو نے میرا رشتہ رد کر دیا، جبکہ مجھے ناز ہے اپنے آپ پر کہ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر ابو طلحہ کا رشتہ رد کر دیا جاتا ہو۔ کیا بنیاد ہے؟ کون سی بنیاد پر تو نے میرا رشتہ ریجیکٹ کیا ہے؟ اگر کوئی بہن میری باتیں سن رہی ہو تو ام سلیم کا وہ جواب سن لے۔ ام سلیم نے جواب دیا، ابو طلحہ، تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ناموری بھی ہے، زر بھی ہے، زمین بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، لیکن جو چیز مجھے چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ مجھے جو چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے سوال کیا کہ ام سلیم میرے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور میں کفر سے سودا نہیں کر سکتی۔ میں بغیر ایمان کے ہزار خوبیوں کے بعد بھی تم مجھے قابل قبول نہیں۔ تم ہزاروں خوبیوں کے مالک ہوں گے لیکن بغیر ایمان کے ایک تنکے کی بھی تمہاری میرے پاس حیثیت نہیں ہے۔ اور تمہارے پاس نہ زر ہو، نہ زمین ہو، نہ دولت ہو، نہ سرمایہ ہو، نہ مال ہو، نہ حسن و جمال ہو، نہ آرائش ہو، نہ زیبائش ہو، کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو ام سلیم کو وہ رشتہ گوارا ہے۔ کبھی ایمان والی عورتوں کا معیار اور ان کی پسند اور ان کی چوائس اتنی اعلیٰ تھی، لیکن جب ایمان لٹ گیا، آخرت کی فکر سے زندگی خالی ہو گئی، نبی کا طریقہ چھوٹ گیا اور قرآن زندگی سے نکل گیا اور سنت کی برکتوں سے زندگیاں محروم ہو گئی، تو چوائس اتنی گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی، اتنی گھٹیا ہو گئی کہ ایک ایمان والی بیٹی ایک کافر کے ساتھ پھر رہی ہے۔ ایک ایمان والی بہن ایک مشرک کے ساتھ جا رہی ہے۔ اتنی گندی چوائس، اتنا خراب ٹیسٹ۔ میرے نوجوان بہنوں، تمہارے گود اسلام کے متوالوں کو پالنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نام لیوا تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، نبی کے عاشق تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، جنت میں جانے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، اسلام کی خدمت کرنے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے۔ کیا تم اپنے گودوں کو اللہ کے باغی مشرکوں اور کافروں کو پالنے کے لیے طے کر لیا؟ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو، سوچو کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان ہیں ان منظروں کو دیکھ کے بے قرار، بے چین، کرے کیا؟ میرے عزیز دوستو، یہ جو راستے پہ قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں، نوجوانوں تمہیں کھڑے ہونا ہے، تمہیں کھڑے ہونا ہے اور اس سیلاب کو روکنا ہے، ورنہ کفر ایمان والوں کے گھروں میں آ رہا ہے، شرک ایمان والوں کے گھروں میں آ رہا ہے، نصرانیت ایمان والوں کے گھروں میں آ رہی ہے۔ افسوس کسی اور راستے سے نہیں، ہماری اولاد کے ذریعے سے۔ ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں بے غیرتوں کی طرح نہیں جینا ہے۔ اللہ کے نبی ہم کو اتنا بے حس بنا کے نہیں گئے، ہم کو زندہ ضمیر بنا کے گئے۔
تو میں بتا رہا تھا کہ دوسری بات میں جو بات مجھے بتانا تھا وہ ہے ارتداد ایک سیلاب کی طرح آ رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں ایک مہم RSS کی جانب سے چلائی جا رہی ہے. آپ کو علم ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا. وہ مہم کیا ہے کہ مسلمان کو مذہب تبدیل کرنے پر ہم مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی مسلمان کو تبدیلی مذہب کی طرف نہیں لا سک رہے ہیں. لہذا اب مسلمانوں کو مذہب تبدیل کرنے کا راستہ اس ذریعے سے بتانا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا ہے, باضابطہ ٹرین کیا ہے, اور جتنے ہائی ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں اور جتنی پڑھی لکھی بچیاں ہیں یہ واقعات اکثر انہی لوگوں میں پیش آ رہی ہے, انہی لوگوں میں پیش آ رہی ہے. باضابطہ پری پلان کام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بچیوں کو عشق کے نام پر, محبت کے نام پر, لو کے نام پر اپنے گھروں میں لاؤ. کب تک کان میں تیل ڈال کے سوتے رہو گے؟ کب تک کونٹیوں کی اولاد کی طرح روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے جیتے رہو گے؟ ایمان والے کو اللہ کے نبی روٹی کپڑے اور مکان کی بنیاد پر اٹھا کر نہیں گئے تھے. اللہ کے نبی تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر ایمان والے کو مومنانہ زندگی سکھا کر گئے تھے, اسے جرأت, ہمت, طاقت دے کر گئے تھے. لیکن جب سے ہماری زندگیوں کا محور روٹی کپڑا اور مکان ہو گیا اور کونٹیوں کی اولاد کی طرح جینا ہم نے اختیار کر لیا, وہ حوصلہ, وہ ہمت, وہ جرأت, وہ بے باکی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. میرے عزیز بھائیوں, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفر ہمارے دروازوں میں آ گیا, ہمارے گھروں میں آ گیا. اور کیا باقی رہ گیا؟ اور کیا باقی رہ گیا؟ نوجوانوں, اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو, اللہ کے پاس ہم جواب دیں. تو دوسری بات میں یہ بتا رہا تھا, ایک ہے تبدیلی مذہب. لڑکوں میں تو بہت کم ہے, لیکن یہ ریشو لڑکیوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. لڑکوں میں بہت اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں, لیکن یہ ریشو لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے. اور کہیں میں گاؤں کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں, اور میں شہر کے حالات سنانا بھی نہیں چاہتا, نہ طبیعت آمادہ ہے اس بات کے اوپر کہ کون کون محلوں میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو تبدیلی مذہب اس عشق کے راستے سے ہو رہی ہے, یہ تو صاف ارتداد ہے. اسلامی حکومت ہو تو یہ سب واجب القتل ہے. ایک دوسرا ارتداد ہے, ایک دوسرا ارتداد ہے. آدمی مذہب تو نہیں بدلتا ہے, آدمی مذہب نہیں بدلتا. مسلمان ہی کہتا ہے اپنے آپ کو, اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے, مگر دکھتا کہیں سے بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے, مگر کسی اینگل سے دکھتا نہیں ہے. اس کے خیالات اسلامی نہیں, اس کی سوچ اسلامی نہیں, اس کی فکر اسلامی نہیں, اس کی آرزویں اسلامی نہیں, اس کی تمنائیں اسلامی نہیں, پورے غیر اسلامی. اس کا لباس غیر اسلامی, اس کی خواہشات غیر اسلامی, اس کی فکر غیر اسلامی, اس کی سوچ غیر اسلامی, اس کی آرزویں غیر اسلامی, اس کی تمنائیں غیر اسلامی.
اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، مگر اس کی پسند اسلامی نہیں ہے، پسند اسلامی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، لیکن اسے اسلام کی تعلیمات پسند نہیں ہے، اسلامی چیزیں نہیں پسند ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تہذیبی ارتداد، اسے کہتے ہیں سماجی ارتداد، اسے کہتے ہیں فکری ارتداد۔ یعنی اس کی فکر اسلامی نہیں ہے۔ اگر فکر اسلامی ہوتی تو ہر مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی۔ فکر اسلامی نہیں ہے، اس لیے چہرے داڑھیوں سے خالی ہے۔ فکر اسلامی ہوتی تو عورتوں کے سروں پہ دوپٹے ہوتے، ان کے سر کے بال کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ فکر اگر اسلامی ہوتی تو وہ بغیر برقعے کے گھر کے باہر نہیں نکلتی۔ اگر فکر اسلامی ہوتی تو برقع پہن کر چہرہ کھلا ہوا نہیں رکھتی۔ وجہ فکر اسلامی نہیں ہے۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تہذیبی اور سماجی ارتداد کے شکار ہیں۔ اسے کہتے ہیں فکری ارتداد۔ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی فکر سے، فکری اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے، صرف نام کا مسلمان ہے۔ اس کی فکر اسلامی نہیں ہے، اس کی سوچ اسلامی نہیں ہے، اس کی تمنائیں اسلامی نہیں ہے، اس کی آرزویں اسلامی نہیں ہے، اس کی خواہشات اسلامی نہیں ہے، سب غیر اسلامی ہے۔ اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو شادی میں دیکھ لیجئے، کتنا سچا عاشق رسول ہے یہ دیکھنا ہو تو شادی میں دیکھ لیجئے اسے۔ باپ کتنا عاشق رسول ہے، بیٹا کتنا عاشق رسول ہے، اور بیٹے کے دوستاں کتنے عاشق رسول ہے، اور دولہے کے دوستاں کتنے بڑے عاشق رسول ہے، شادی کے دن، ولیمے کے دن نظر آ جائے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے عادات سے، اپنے اطوار سے اس دن بتائیں گے۔ وہ ایک دن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ صاحب آج اللہ کا انوالومنٹ بھی پسند نہیں ہے، آج نبی کا انوالومنٹ بھی پسند نہیں ہے۔ ارے کل تک تو گلا پھاڑ پھاڑ کے نبی کے لیے جینے اور مرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج کہاں گئی وہ محبت؟ لکا جانی فدا، لکا مالی فدا بول رہا تھا۔ سب زبان کے لخلخے ہیں، سینہ خالی ہے۔ سب زبان کے لخلخے ہیں، دل خالی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فکری ارتداد ہے کہ آدمی نسلی مسلمان ہے، نسلاً مسلمان ہے، اور مذہب کو ایک بوجھ سمجھ کے ڈھو کے پھر رہا ہے۔ فکر اسلامی نہیں ہے، فکر اسلامی نہیں ہے۔ اگر فکر اسلامی ہوتی تو چہرے داڑھیوں سے خالی نہیں ہوتے، بولے میں عاشق رسول ہوں، اور عاشق معشوق کی اداؤں پہ مر جاتا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے کہ معشوق بھی چاہیے، معشوق کی ادائیں نہیں چاہیے؟ دنیا میں ایسے عاشق تو نہیں گزرے کہ بولے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے پر طریقے نہیں چاہیے، ہمیں نبی سے بہت محبت ہے مگر سنت پہ چلنا نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ کے نبی سے بہت پیار اور محبت ہے پر نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزارنا نہیں ہو سکتا۔
مطلب یہ ہے کہ فکر اسلامی نہیں ہے، سوچ اسلامی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہودیت اور نصرانیت اور کفر اور قافلہ کفر کا کی جو کوشش ہے، وہ کوشش اسی بات کی چل رہی ہے کہ مسلمان کو ایسے ہی رکھو، ایسے ہی رکھو، مذہب تبدیل کرنے پر مجبور مت کرو، مذہب تبدیل کرنے پر مجبور مت کرو، صرف ان کی فکر بدل دو، ان کی فکر بدل دو، ان کی سوچ بدل دو، ان کی خواہشات بدل دو، ان کے ارمان بدل دو، ان کی آرزویں بدل دو، ان کی تمنائیں بدل دو۔ یہ سب کچھ بدل دو، اور دشمن یہ بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کے شوکیس میں رکھا ہوا ایک شیر، ہمارے ڈرائنگ روم کے شوکیس میں رکھا ہوا ایک ببر، جیسے وہ بے روح کے شیر کی طرح ہو کر بیکار ہے، ایسے ہی ہم ایمانی فکر کے باوجود ایمان والے ہو کر بیکار ہیں۔ کیسے بیکار ہے؟ 313 سے لرزتا تھا زمانہ، حیاج کروڑوں غلامی کے حوالے۔ کس کام کے؟ کس کام کے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ رسم ازاں باقی ہے، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی رسم تو باقی ہے، وہ روح باقی نہیں ہے، وہ فکر باقی نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس کے گھر پر مسجد کے میناروں کا سایہ پڑتا ہے وہ بھی بے نمازی ہے، جس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ بھی بے نمازی ہے، اور چبوتروں پہ بیٹھ کر نمازیوں کو آتا اور جاتا دیکھنے والا بھی بے نمازی ہے۔ کیا باقی رہ گیا ہمارے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ۔ ایک دور آئے گا اس دنیا میں، اور ایسا دور آئے گا اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام کا نام باقی رہے گا۔ نام باقی ہے، اور وہ نام ماں باپ نے رکھا تھا، ہم اس نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن اندرون ایمانی جذبوں سے خالی ہو گیا، ایمانی تمناؤں سے خالی ہو گیا، اللہ کے خوف سے خالی ہو گیا، نبی کی محبت سے خالی ہو گیا، اسلام کی عظمت سے خالی ہو گیا، قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گیا، اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا، نبی کے نام کی چاشنی سے سینہ خالی ہو گیا۔ ہمارے سینے میں بچا کیا ہے؟ سوائے دنیا بھری ہوئی ہے، اور کیا؟ میرے نوجوان بھائیوں، ابھی کچھ نہیں گیا، اگر تم بدلنا چاہو تو قدرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن فرشتے آ کر آپ کو نیک نہیں بنائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کا قانون سن لو، اور اللہ کے قانون کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ قانون خدا نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، بدلنا تو ہم کو ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنا نہیں چاہتے۔
بدلنا چاہو قدرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی نصرت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اللہ کی مدد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم بدلو تو صحیح، تم اٹھو تو صحیح۔ اٹھے بغیر اللہ کی مدد کا انتظار خام خیالی ہے میرے دوست۔ اللہ کا قرآن پڑھو اور بار بار پڑھو، ایک ایک آیت میں ڈوب کر پڑھو اور ایک ایک آیت کو غور کر کر کے پڑھو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا تم اٹھو گے تو اس کے بعد میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کیا کرتا ہے، اللہ زندہ ضمیروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ غافلوں کی مدد نہیں کرتا، خدا بہادروں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جب تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، شرط ہے یہاں پر، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر تم بدلنا چاہو تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی قدرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سوچو تم، جب اللہ نافرمانیوں کے ساتھ کھلا رہا ہے، بغاوتوں کے ساتھ کھلا رہا ہے، گناہوں کے ساتھ کھلا رہا ہے، خصوموں کے ساتھ کھلا رہا ہے، بغاوتوں کے ساتھ کھلا رہا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھا کے پھر رہے ہیں، کھلا رہا ہے، قرآن کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال رہے ہیں، کھلا رہا ہے، اذان کی آواز سن کے مسجد نہیں جا رہے ہیں، کھلا رہا ہے، نمازیوں کو جاتا آتا چبوترے پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، کھلا رہا ہے، نماز پڑھنے پر نہیں کھلائے گا وہ اللہ؟ میرے عزیز نوجوانوں، کسی بھی قوم کا نوجوان طبقہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تم ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہو، تم اثاثہ ہو، تم ملت اسلامیہ کا کیپٹل ہو۔ تم نے کبھی اپنی حیثیت کو پہچانا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اثاثہ ہو۔ جب باپ مرتا ہے تو گھر کی ذمہ داری بیٹے پہ آتی ہے، بڑا مرتا ہے تو ذمہ داری چھوٹے پہ آتی ہے۔ میرے نوجوانوں، جب یہ بڑے ہمارے گزر جائیں گے تو یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں، نبی کا دین تمہارے ہاتھوں میں، اسلام تمہارے ہاتھوں میں، شریعت تمہارے ہاتھوں میں، اللہ کا قانون تمہارے ہاتھوں میں رہے گا، تمہارے کھانوں پر رہے گا، اور آنے والی نسلوں تک اس دین کو پہنچانے کے ذمہ دار اور امانت دار بھی تم ہی ہوں گے۔ کوئی معمولی ذمہ داری ہے یہ؟ کوئی معمولی ذمہ داری ہے یہ؟ باپ مرنے کے بعد دکان بیٹا سنبھالتا ہے، باپ مرنے کے بعد باپ کی زراعت بیٹا دیکھتا ہے، باپ کے گزر جانے کے بعد گھر بار کی ذمہ داری بیٹا سنبھالتا ہے۔ ایسے ہی بڑوں کے گزرنے کے بعد دین کی امانت کو اپنے کاندھوں پر لینا یہ چھوٹوں کی ذمہ داری ہے۔ کبیرہ موت الکبرا، بڑوں کی موت چھوٹے کو بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ دین کی امانت تمہارے کاندھوں پر ہے، اور کل قیامت میں حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے سامنے اگر سوال ہوگا کہ یہ دین پچھلوں نے تمہارے حوالے کیا تھا، بعد میں آنے والوں کو تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی اگر سوال کریں کہ میری امانت جو شریعت کی شکل میں تمہارے حوالے ہوئی تھی تم نے
بعد میں آنے والوں کو وہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی، انہیں دی یا نہیں دی، یہ امانت انہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ آج ہماری حسرتیں گلیوں میں ختم ہو گئی، ہماری حسرتیں چوراہوں پہ ختم ہو گئی، ہوٹل کی ایک چائے کی پیالی میں ہماری ساری حسرتیں ڈوب گئی۔ مومن کا سینہ اتنی چھوٹی حسرتوں والا، مومن کا سینہ اتنی چھوٹی آرزو والا، مومن کا سینہ اتنی چھوٹی تمناؤں والا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، تم 20 سال کے ہوں گے یا 25 کے ہوں گے یا 30 کے ہوں گے یا 40 کے ہوں گے، کبھی تم نے اللہ کے دین کی یہ امانت کی دعوت کسی غیر مسلم کو دی ہے؟ ایک کو دی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، کتنی ناانصافی ہم اپنے دین اور مذہب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے یہ سینے پال پال کر؟ کس کام کے ہے یہ طاقتور جسم؟ کس کام کے یہ ہمارے باڈی بلڈر نوجوان؟ تمہاری جوانیاں اگر اللہ کے کام کے نہ ہو، تمہاری جوانیاں نبی کے کام کے نہ ہو، تمہاری جوانیاں اسلام کے کام کے نہ ہو، تو تمہاری جوانیاں کسی کام کی نہیں ہے۔ کس کام کی ہے؟ تمہارے سینے میں حوصلے ہی نہیں ہیں، تمہارے سینے میں اسلام کے لیے جذبے ہی نہیں ہے، تمہارے سینے میں اللہ کی محبت کے جذبے ہی نہیں ہے، صرف زبان پہ باتیں ہیں اور سینے ان ارمانوں سے خالی۔ آج تک کسی غیر کو آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی، اتنا حوصلہ بھی تمہارے اندر نہیں ہے۔ حوصلہ اس لیے نہیں ہے، پچھلوں کی تاریخ پڑھتے ہوتے تو حوصلہ ملتا۔ آدمی اپنی ماضی سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ جو قوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی، اس قوم کا مستقبل تابناک نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے صحابہ کی سیرت تو ہمیں حوصلہ ملتا، ہمارے اندر جولانی آتی، ہمارے جذبے نکھر کر سامنے آتے، ہمارے تمناؤں کو جلا ملتی۔ لیکن ہم نے کب پڑھی ہے تاریخ صحابہ؟ مزہ کرکرا ہو جائے گا بات کا، ورنہ مثالیں دیتا آپ لوگ ہنسنے میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کس کس کی تاریخ معلوم ہے، کس کے کتنے رن، کس کے کتنے وکٹ، کس کے کتنے میچ۔ ایسا شوق سے مر مر کے دیکھتے ہیں جیسا ان کا سگا بھائی کھیل رہا ہے۔ جس کے جذبے اتنے فالتو ہو، جس کے ارمانے اتنی فالتو ہو، وہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی تاریخ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کاش ہم محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، سلطان محمد فاتح، صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھی ہوتی تو ہمارے اندر حوصلے جاگتے، ہمارے اندر ہمتیں آتی، ہمارے جذبے بلند ہوتے۔ کاش تم طارق ابن زیاد کی تاریخ پڑھی ہوتی۔ جب طارق ابن زیاد اندلس کے ساحل پہ جا کے اترے تھے، سمندر کا سفر طے کیا اور ساحل پہ پہنچے، مجاہدین اسلام جب کشتیوں سے نیچے اتر گئے تو طارق ابن زیاد نے جن کشتیوں پہ سوار ہو کے وہاں تک پہنچے تھے، اندلس کے ساحل پر کشتیوں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد
مجاہدین اسلام سے تاریخ ابن زیاد نے کہا اب تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو فتح حاصل کر کے غازی بنو یا شہادت کا جام نوش کر کے شہید ہو جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسرا راستہ واپسی کا تھا، میں نے اس کو آگ لگا کے ختم کر دیا۔ تاریخ ابن زیاد کے یہ حوصلے، اور ہمارے اندر کیا حوصلے ہیں؟ یہی حوصلے کہ رات 2 بجے تک چبوترے سیکتے رہنا اور صبح 11 بجے اٹھنا، ناشتہ کرنا، ہوٹل کے ٹیبل ہمارے انتظار کرتے رہتے ہیں، جا کے ٹیبل پہ بیٹھ جانا اخبار لے کر، یا دوستوں کے انتظار میں 2 پیالی چائے میں 4 بجا دینا۔ جس قوم کے نوجوان اس راستے پہ چل رہے ہوں، اس قوم کے نوجوانوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیا امید رکھیں آپ سے؟ مسلمان کبھی جیتا تھا تو کیا بول کے جیتا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کبھی مسلمان یہ بول کے جیتا تھا؟ میرے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، کس راستے پہ جا رہے ہو؟ موت گھاٹ لگا کے پیچھا کر رہی ہے، کس شام کو، کس صبح کو، کس موڑ پر، کس جگہ پر آ کر دبوچ لے گی پتہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک وقت ہے ہمارے پاس کہ اپنی فکر پر غور کرو کہ میری چوائس اسلامی ہے یا غیر اسلامی، میری پسند اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ خالی نام کا مسلمان کس کام کا ہے؟ شیر تو شوکیس میں بھی رکھا ہوا ہے، کس کام کا ہے؟ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اصلی شیر کو دیکھ کر باپ بھاگتا ہے اور نخلی کو بچہ کھلونا بنا کر کھیلتا ہے، شکل میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کا۔ اگر سائز بھی اتنا بڑا بنا دیا جائے تو اچھالنے کے بجائے اچھل کے اس میں بیٹھ جائے گا۔ بغیر روح کا شیر جتنا بے حیثیت ہوتا ہے، ہمت ایمانی اور حوصلے ایمانی اور جرأت ایمانی کے بغیر مومن بھی اسی حیثیت کا ہے، مومن بھی اسی حیثیت کا ہے۔ غور کرو نوجوانوں، اپنے حالات پر، اپنی ایمانی کیفیت پر، اپنے جذبات پر، اپنی تمناؤں پر، اپنی ارمانوں پر، اپنے آرزوؤں پر نگاہ ڈال کے دیکھو کس زاویے سے، کس اینگل سے یہ مسلمان ہے۔ جو ایمان چبوترے سے مسجد تک نہیں لا سکتا، گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، دکان سے مسجد تک نہیں لا سکتا، دوستوں کی محفلوں سے مسجد تک نہیں لا سکتا، گھر کی پلنگ سے مسجد تک نہیں لا سکتا، گرم لحاف سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ جنت تک لے جائے گا، وہ جنت تک لے جائے گا۔ وہ حوض کوثر پر ان پاک ہاتھوں سے وہ پاک پیالہ پینے کے لیے حوض کوثر تک لے جائے گا۔ جو ایمان 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سک رہا ہے وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ وہ حوض کوثر تک کیسے لے جائے گا؟ جو دل 2 رکعت نماز کے قابل نہیں ہے اور جو آنکھیں اللہ کی کتاب کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ ناپاک آنکھیں خدا کا دیدار کیسے کریں گے؟ میرے بھائی، اپنی ایمانی کیفیت کا جائزہ لو کہ آج فکری ارتداد کا ایک طوفان ہے، اور نوجوانوں اگر تم بدلے نہیں تو فرشتے آ کے تمہیں بدلتے نہیں۔ بدلنا تو اپنی خودی سے، اللہ کا ضابطہ ہے، حدیث ہے، اللہ نے فرمایا تم میری طرف ایک بالش قدم اٹھاؤ، میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا۔
تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا. تم میری طرف چلتے ہوئے آؤ، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. اللہ تو اتنا تیار بیٹھا ہوا ہے، جو ایک بالش پر 2 بالش آگے آنے تیار ہے، ایک ہاتھ پر 2 ہاتھ آگے بڑھ کے ویلکم کرنے تیار ہے، چل کر آنے والے کے لیے دوڑ کر آ کر ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. اس خدا کو تو نظر انداز کر رہے ہو، اور جو منہ پھیر کے جا رہی ہے گاڑی لے کے اس کا طواف کر رہے ہو. تھو ہے ایسی جوانی پر، تھو ہے ایسے جذبوں پر. یہ بھی کیا جذبے ہیں نوجوانوں. تمہاری جوانیاں اسلام کے کام کی ہو، اللہ کے کام کی ہو، نبی کے کام کی ہو. اللہ کرے کہ اللہ ہماری اس دل کی کڑن کو سن لے اور ہمارے دلوں کو بدلنے کی اللہ تبارک و تعالی آج کی اس گھڑی میں فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر. ہمارے پاس مختلف مشہور قراء کرام کی قراتیں، مشہور و معروف نعتوں اور نظموں کے سی ڈیز، اور دنیا کے مشہور و معروف علماء کرام کے تقاریر اور خطابات اور بزرگان دین کے مواعظ اور بیانات کے سی ڈیز کے علاوہ ائمہ حرمین کے قرآن مجید کے ترجمہ و تلاوت کے مکمل سیٹس کے سی ڈیز نہایت واجبی دام پر دستیاب ہیں. ان سی ڈیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے: الاشرف اسلامک سی ڈی سینٹر، نزد اسٹار اسٹیل ٹریڈرز، ریاست نگر بس اسٹاپ، پسل بنڈا، حیدرآباد. فون نمبر 9246161186 9391313066. شکریہ. اے اللہ، آج کے اس مبارک اور مقدس دن میں جس میں آپ نے فرعون سے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اے پروردگار عالم ہماری زندگی کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ بزدلی اور کم ہمتی سے نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے سینوں کو ایمانی ولولوں سے آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ ایمانی حوصلے اور ایمانی جذبے عطا فرمائیے. اے اللہ سماج میں، معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعمالیوں کو مٹانے اور امت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں قبول فرما دیجیے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی مرضیات پر چلا دیجیے. اے اللہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا دیجیے. اے اللہ سنت سے عشق کے حد تک محبت عطا فرمائیے. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہمارے سینوں میں پیوست فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ایک ایک نوجوان کو سچا عاشق رسول بنا دیجیے. اے اللہ صرف زبان کا عاشق نہیں، کردار کا عاشق بنا دیجیے، اتباع میں عاشق بنا دیجیے. اے اللہ چہرے مکھڑے کا عاشق بنا دیجیے. اے اللہ وضاحت کا عاشق بنا دیجیے. اے اللہ لباس کا عاشق بنا دیجیے. اے اللہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں سچا عاشق رسول بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں. اے پروردگار ہمارے دلوں کو بے دینی سے دینداری کی طرف اے اللہ پھیر دیجیے. اے اللہ بے دینی سے دینداری کی طرف پھیر دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بزدلی سے حوصلہ مندی کی طرف پھیر دیجیے. اے اللہ بد احساسی سے احساس کی طرف پھیر دیجیے. اے اللہ بزدلی اور کم ہمتی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر وہ اچھا کام جو آپ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اے اللہ وہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہر وہ چیز جو آپ سے دوری کا سبب اور ذریعہ بنتی ہو، پروردگار عالم اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب میں باہمی محبت عطا فرمائیے، خلوص عطا فرمائیے. اے اللہ سب کو مل کر کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اقتدار کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دو عید کی مسجدیں
بننے اور بنانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. دو دو افراد کی جماعتوں سے ملت کا شیرانہ جو بکھرا ہوا ہے اے پروردگار اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. باہمی اتحاد باہمی محبت ہم سب میں عطا فرما دیجیے اے اللہ. ہر ایک کو سچا عاشق اور سچا آپ کا مطیع و فرمانبردار بنا دیجیے اے اللہ. جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھیے اے اللہ. جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے اے اللہ. جب تک زندہ رہے اے اللہ ایمان کامل پر زندہ رکھیے اے اللہ. توحید خالص پر موت مقدر فرمائیے اے اللہ. مرنے سے پہلے ہم سب کو اس قابل بنا دیجیے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں اے اللہ ایک سچے اور پکے مومن کی حیثیت سے حاضر ہو جائیں اور میدان محشر میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اے اللہ سرخرو ہو کر حاضر ہو جائیں اے اللہ. مجرموں کی طرح ہم سب کو آپ کی اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں نہ پہنچائیے اے اللہ. خطاکاروں اور سزاواروں کی طرح اے اللہ کڑیاں پہنا کر بیڑیاں ڈال کر مجرموں اور نافرمانوں کی طرح سے اے اللہ ہمیں آپ کی عدالت میں نہ بلائیے اے اللہ. مرنے سے پہلے ہم سب کو اس قابل بنا دیجیے اے پروردگار عالم. جب تک زندہ رہے ہر وہ کام جو آپ کو پسندیدہ ہے ہم سب کو اس راستے پر چلا دیجیے اے اللہ. جتنے بھائی سخت سردی کے باوجود یہاں تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں پروردگار عالم ان کے دلوں کے ارمانوں کو پورا فرمائیے. ان کی تمناؤں کی تکمیل فرمائیے. ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. جو تندرست ہیں انہیں فراغ دستی عطا فرمائیے اے اللہ. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرمائیے. جن کے گھروں میں بہن یا بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ ان کے لیے نیک جوڑا عطا فرمائیے اے اللہ. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. جس بھائی جس بہن کی جو ذاتی پریشانیاں ہیں اے اللہ ہر ایک کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے. ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا فرمائیے. ہمارے دلوں کو قلبی اطمینان نصیب فرمائیے اے اللہ. ذہنی آوارگی اور ذہنی پراگندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. دل کو بے قرار ہونے سے ذہن کو پراگندہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. قلبی اطمینان عطا فرمائیے. قلبی چین اور سکون عطا فرمائیے اے پروردگار عالم. جتنی دنیا آپ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے اے اللہ تھوڑی محنت اور مشقت کے بعد اسے عطا فرما دیجیے اے اللہ. جو مقدر میں نہیں ہے پروردگار عالم اس کی آرزو بھی دل سے ختم فرما دیجیے. اس کی تمنا بھی ہمارے دلوں سے نکال دیجیے اے اللہ. آسمان سے نازل ہونے والے ہر خیر میں ہمارا حصہ مقرر فرمائیے اے اللہ. آسمان سے تیرے غضب کے جو فیصلے نازل ہوتے ہوں اے اللہ ہر فیصلے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. حوصلہ مندی کے ساتھ جب تک دنیا میں رہے زندہ رکھیے اے اللہ. بزدلی اور کم ہمتی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. بزدلی اور کم ہمتی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ. جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ. جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کی تکمیل کی مہلت عطا فرمائیے. اور جتنے لوگ اس دنیا سے گزر گئے اے اللہ ہمارے آزو بازو ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہزاروں مسلمان لیٹے ہوئے ہیں اے پروردگار عالم. اس قبرستان میں سوئے ہوئے اور دنیا کے سارے قبرستانوں میں سوئے ہوئے ایک ایک مسلمان بہن کی ایک ایک مسلمان بھائی کی اے اللہ بلا تفریق مذہب بلا تفریق مسلک و مشرب نام بنام سب کی مغفرت فرمائیے. سب کے درجات کو بلند فرمائیے اے اللہ. سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے اے اللہ. جتنے لوگ آج کے دن میں اے اللہ آج کی تاریخ میں برسوں پہلے دین حق کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اور خلافت علی منہاج النبوہ کی کوشش میں اے اللہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اے اللہ. آپ جانتے ہیں کہ کتنے پاک نفوس کا خون میدان کربلا میں اور سرزمین کربلا میں جذب ہوا ہے اے پروردگار عالم. آپ اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرمائیے اے اللہ. ایک چھوٹا سا نذرانہ اے اللہ نبی کے گھرانے والوں کے لیے ہم حقیروں اور فقیروں کی ناپاک زبانوں کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں پہنچا کر آپ کے توسط سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اے پروردگار عالم. جو کچھ ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے سب سے پہلے اس کا ثواب ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر تمام انبیاء کو پہنچا کر تمام صحابہ کو پہنچا کر تمام اولیاء اور صلحاء اور صالحین کو پہنچا کر تمام بزرگان دین کو پہنچا کر اے اللہ تمام کربلا
میں شہید ہونے والے ان 72 شہداء کو بطور خاص پہنچا کر سارے عالم کے مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے اے اللہ. اور ہماری ہم سب کی طرف سے نام بنام ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کی جانب سے نام بنام لاکھوں درود کروڑوں سلام پہنچا دیجیے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر قلب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.